بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان آنے والا ہے، میری طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ماہ رمضان مبارک ہو، اور میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزے اور تراویح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کے معاف فرمائے۔ ماہ رمضان بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی، حق و باطن میں امتیاز کرنے والی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 70 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطان اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آئے، شر کے متلاشی رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی ادا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر ہو اسے کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی کہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں کے لیے راستہ ہو جاؤ، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمائے، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم عالی شان بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزوں کو فرض کیا اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس کے ایک فرض ادا کرتا ہے کوئی اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اس روزے داروں کے برابر ثواب ملتا ہے، اسے اس کے ثواب میں کوئی کمی
واقعہ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک ہے لا الہ کی گواہی دینا اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چاہ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم عالیشان نعمت سے نوازا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ داروں کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایات بھی فرمائے اور نیک رستہ دکھائے۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان میں غریب و یتیموں کا بہت خیال کیا کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا کریں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ جب ہمارے دسترخوان کھانوں سے بھرے پڑے ہوں گے اور ہمارا پڑوسی سادہ پانی سے روزہ افطار کرے تو یہ بات میرے خدا کو پسند نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، صلہ رحمی سیکھیں۔ جب ہم بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔